بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نور العین جماعت ہشتم عسکریہ اسکول اڈیالہ روڈ کیمپس سے آپ سب کو مارننگ اسمبلی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج 29 اپریل سن 2021 16 رمضان المبارک 1442 ہجری اور دن جمعرات ہے۔ میں سب سے پہلے سردانش کو نماز کے سبق کے لیے دعوت دوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کا سبق پڑھیں گے آپ سب میرے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، کما صلیت، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا ہوا بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، کما بارکت، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، ہمیں عطا فرما، فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں، حسنۃ، بھلائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت کی زندگی میں، حسنۃ، بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ اب میں قرآن پاک کے ترجمہ و تفسیر کے لیے سر حافظ ادریس صاحب کو مدعو کرتی ہوں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل ہم نے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 پڑھی تھی، اور گنتی کا 2 طریقے شروع میں عرض کیے تھے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ کو 1 نمبر دیا جائے، اور اس اعتبار سے اگر گنا جائے تو پھر یہ 6ٹھی آیت بنتی ہے۔ کل آیات یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے، لیکن گنتی کے 2 طریقے بتائے تھے۔ ایک وہ طریقہ ہے کہ بسم اللہ کو بھی گنا جاتا ہے 1 2 کر کے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ کو نمبر نہیں دیا جاتا اور الحمدللہ سے نمبر لگا کے، اس اعتبار سے یہ 5ویں آیت کریمہ بنتی ہے۔ کچھ چیزیں کل عرض کی تھی اور کچھ چیزیں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدی ہدایت دے، نا ہمیں، الصراط صراط کہتے ہیں راستہ، المستقیم مستقیم کا مطلب ہے سیدھا۔ ہدایت پہ کل ہم نے کچھ بات آپ سے عرض کی تھی کہ ہدایت کے مختلف درجات ہیں۔ ایک ہدایت کا وہ درجہ ہے جو ہر چیز کو حاصل ہے، اللہ نے جسے بھی پیدا کیا ہے اسے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس چیز کے لیے ہے، اس نے کیا کرنا ہے۔ جیسے ایک مثال کل میں نے دی تھی کہ آواز منہ سے نکلتی ہے لیکن ناک اور آنکھ قریب ہونے کے باوجود نہیں سمجھتے، اور کان دور ہونے کے باوجود سنتا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ اس کا کام سننا ہے۔ ایک مثال اور عرض کر دیتا ہوں، جتنے بھی جاندار ہیں، مثلا شیر ہے، تو شیر کی خوراک اور ہے، بکری ہے، گائے ہے، اس کی خوراک اور ہے۔ اب یہ ہر چیز کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کھانا ہے، کس قسم کی خوراک اس کی ہے۔ بکری گوشت نہیں کھاتی، اور شیر کو یہ عام حالات میں گھاس وغیرہ یہ چیزیں نہیں کھاتی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ سب چیزوں کو جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے ان میں ہمیں زندگی نظر آتی ہے یا نہیں نظر آتی، انہیں یہ والی ہدایت کا درجہ سب کو حاصل ہے کہ انہیں کام بتایا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کرنا ہے، وہ کر رہے ہیں۔ دوسرا درجہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آتی ہے انبیاء کے ذریعے، انبیاء لوگوں کو پہنچاتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ اسے قبول کرتے ہیں اور کچھ انکار کر کے کافر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے ہدایت کا۔ اور ایک تیسرا درجہ کل عرض کیا تھا کہ اس کے بعد وہ درجہ ہے جو متقی لوگوں اور مومنین کے لیے خاص ہے، اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسے ہم دوسرے لفظوں میں توفیق کہتے ہیں۔ تو یہ جو توفیق والا تیسرا جو درجہ ہے، اس معنی میں ہر آدمی جو مومن ہے اور صحیح راہ پہ بھی ہو، وہ بار بار دعا کرتا رہتا ہے، اور اسی معنی میں بڑے لوگ، نیک اور صالح لوگ، حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ سے دعا کرتے رہے اور اس طرح فاتحہ پڑھتے رہے۔ تو وہ یہ ہے کہ توفیق کا جو درجہ ہے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کسی کو جتنی توفیق دے دے، جتنی ترقی دے دے، وہ اور کی درخواست کرتا رہتا ہے کہ اس سے اور آگے اسے ہدایت دی جائے اور چیز بتائی جائے۔ اور یہی وہ چیز ہے جسے قرآن نے ایک جگہ کہا ہے کہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں،
ہم ان کو اپنے راستے کی مزید ہدایت کر دیتے ہیں. تو وہ جتنی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اور توفیق آگے دیتے رہتے ہیں. اسی معنی میں وہ بندہ ہمیشہ اللہ سے درخواست بھی کرتا ہے. اب یہ جو 3 درجات عرض کیے ہیں، بعد میں اس میں جو دوسرا ہے اس کو پھر تقسیم کر دیا ہے الگ سے. 4 بھی یہ ہیں یہی والے، لیکن انہوں نے اپنے انداز سے اس کو 4 سے بیان کیا ہے. یہ جو 3 درجات ہم نے آپ سے عرض کیے، اگر یہ سمجھ آ گئے ہیں تو اس کے کچھ فائدے ہوئے. مثلا پہلا فائدہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں کہیں تو ہدایت کو ہر مومن اور کافر کے لیے بلکہ ساری مخلوقات کے لیے عام فرمایا گیا ہے. کہیں یہ کہا گیا، ابھی اگلی ہی صورت میں آ جائے گا، کہ اس کو متقین کے لیے خاص کیا گیا ہے. تو جب عام آدمی جو ہدایت کا مطلب نہیں جانتا ہوتا یا ہدایت کی یہ تقسیم نہیں جانتا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ان میں کوئی تعارض نہیں ہے. وہ ہدایت جو عام ہے، وہ پہلا درجہ مثلا وہ سب کے لیے، اور جو تیسرا درجہ مثلا توفیق ہے وہ مخصوص لوگوں کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے. دوسرا فائدہ جو ہوا وہ یہ کہ قرآن پاک ایک طرف کبھی کہتا ہے کہ یہ اللہ جو ہے ظالموں کو اور فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور دوسری طرف بار بار کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دیتا ہے. تو پوری بات سمجھ آ گئی کہ درجات کی یہ تفصیل ذہن میں رہے تو پھر یہ پتہ ہے کہ سب کو ہدایت دینے کا معنی وہ عام ہدایت ہے جو پہلے جیسے اس کو بتایا کیا کھانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا. اور وہ جو تیسرا مخصوص توفیق والا درجہ ہے وہ سب کو حاصل نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ جو یہاں کا قرآن پاک میں کہتا ہے کہ ظالموں کو اور فاسقوں کو نہیں ہے، تو وہ مراد ہے کہ ظالموں کو اور فاسقوں کو وہ ہدایت نہیں ملتی. اسی طرح ایک اور چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ جو پہلا درجہ ہے اور تیسرا درجہ ہے، پہلا درجہ کیا تھا، یعنی جو اس کو پیدا کیا گیا اور جس کام کے لیے کیا گیا ہے پیدا وہ اسے بتایا گیا. اور تیسرا درجہ توفیق والا جو ہے یہ خالص اللہ کا فعل ہے، اللہ کی طرف سے یہ والی دونوں ہدایات ملی. لیکن وہ جو درمیان والا درجہ ہے وہ انبیاء کے ذریعے اللہ کا پیغام، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت وہ انبیاء کے ذریعے انسانوں کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھیجتے ہیں اور بھیجتے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کسی کو نہیں بھیجا، نہ آج تک بھیجا نہ قیامت تک بھیجا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. تو وہ انبیاء آیا کرتے تھے اور وہ اللہ کی طرف سے یہ والی ہدایت لوگوں تک پہنچاتے تھے. اسی معنی میں کہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ہادی کہا ہے اور کہیں یہ کہا ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، جیسے قرآن میں کہا کہ انک لا تہدی من احببت، آپ جس سے چاہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے. تو اگر یہ درجات سمجھ آ گئے ہوں تو یہ بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ جو درمیان والا درجہ ہے اس معنی میں انہیں ہادی کہا گیا ہے کہ اللہ جو پیغام دیتے ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. اور وہ جو توفیق والا درجہ ہے، اور جن میں نے عرض کیا کہ جس طرح دوسرے کو بعض نے تقسیم کیا ہے، تو جو اس میں تقسیم کر کے وہ یہ کہتے ہیں جو قبولیت والا حصہ ہے کہ قبول کرنے کی توفیق مل جائے، تو یہ خالص اللہ کی طرف سے ہے. تو ہدایت کے اگر اس طرح درجات پتہ ہوں تو پھر انسان آگے چل کے قرآن پاک جب پڑھتا ہے تو پھر پریشانی نہیں ہوتی کہ کہیں ایک بات کہی جا رہی ہے کہیں دوسری. وہ دو الگ الگ باتیں ہیں، بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک جیسی باتیں ہیں. تو یہاں بہت بڑی دعا انسان کو سکھا دی گئی کہ اللہ سے درخواست کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. صراط کہتے ہیں راستے کو، اور صراط کے ساتھ ساتھ قرآن میں طریق کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے
سبیل کا راستہ بھی لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن ان دونوں کے مقابلے میں صراط جو ہے وہ بہت کھلی، صاف اور صحیح راہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ ان دونوں کے مقابلے میں زیادہ وسیع معنی والا لفظ ہے۔ اور مستقیم کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے اگر آپ 2 پوائنٹ لگا لیں کسی جگہ، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اور ان دونوں میں ایک لائن لگائیں آپس میں، تو وہ ایک ہی لائن لگ سکتی ہے جو بالکل سیدھی ہو۔ اگر آپ دوسری لائن لگائیں گے کہ تھوڑا سا دائیں بائیں کر کے آپ کو جانا پڑے گا اور لائن پہنچے گی، لیکن جس کو ہم کہتے ہیں افراط و تفریط، یعنی کسی چیز میں کمی کر دینا یا زیادہ کر دینا، تو وہ سیدھی لائن جو ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوگی۔ اللہ نے سکھایا انسان کو کہ درخواست کرو اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ، یعنی بالکل صحیح صاف سیدھا، جس میں کوئی موڑ توڑ اور کوئی اونچی نیچی چیزیں یعنی افراط و تفریط کا میں شکار نہ ہوں۔ اگر اس پہ غور کریں تو یہ خالی یہ جو ہم نے سوچ رکھا ہے کہ ہمیں دین کے معاملے میں اس صراط مستقیم چاہیے، اللہ کے اس اعتبار سے اچھی طرح غور کیا جائے تو ہر چیز میں ہمیں صراط مستقیم کی ضرورت ہے۔ مثلا کاروبار ہی کرنا، اگر اللہ تعالیٰ کی سے توفیق مل جائے، دعا کرے انسان اور اللہ اسے صحیح راہ بتا دے گا تو کامیاب ہو جائے گا کاروبار۔ اور جس کو صحیح راہ نہیں مل رہی ہوتی وہ کاروبار کرتا ہے تو اس میں غلطیاں کرتا ہے اور غلطیوں کے نتیجے میں نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ جو دعا سکھائی ہے، اس کا مطلب صرف اور صرف عبادات کے ساتھ، عقائد کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ انسان کی ساری زندگی کے ساتھ ہے۔ اس کو اپنی ساری زندگی میں صحیح راہ کا علم ہونا یہ اس کی ضرورت ہے، اور اس پہ آگے جو توفیق والی بات، اس پر چلنے کی توفیق کا مل جانا یہ بھی اس کی ضرورت ہے۔ تو اسے بہت ہی عظیم دعا سکھائی گئی ہے کہ تم یہ اللہ سے کہو کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ عنایت فرما دیں، سیدھا راستہ دکھا دیں، اس کی رہنمائی فرما دیں۔ اور اگلی دو آیتیں جو آ رہی ہیں اس میں انسان سے کہلوایا گیا کہ یہ بھی کہو کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے، کن لوگوں کا ہے، اور کن لوگوں کا یعنی راستہ مجھے دکھائیں، اور کن کے راستے پہ مجھ میں چلنے سے مجھے بچائیں، مجھے وہ نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی 2 آیات پہ کل کوشش کریں گے کہ بات کریں اور اس صورت کو مکمل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق کریں۔ جزاک اللہ۔ آج کا پیغام حریم فاطمہ جماعت نہم پیش کریں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حریم فاطمہ جماعت نہم عسکریہ اسکول اڈیالہ روڈ کیمپس سے آج کے پیغام کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا موضوع ہے حقوق العباد۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جماعتی زندگی کا محتاج ہے اور بغیر اجتماعیت کے اس کا زندہ رہنا مشکل ہے۔ اسی لیے پیدائش سے موت تک معاشرے کا حاجت مند ہے۔ اس کے جسم میں عقل اور خلق جیسے عطیات قدرت نے عطا فرمائے ہیں۔ اس کی پرورش ماں باپ وغیرہ کی محتاج ہے۔ ہوش سنبھال کر اسے معاشرہ، برادری، نظام معیشت و سیاست سے واسطہ پڑتا ہے۔ وہ اپنی خوراک، لباس، مکان اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں جماعت کا دستِ نگر ہوتا ہے۔ مذہب اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے معاشرے میں انفرادی طور پر ہر ایک کا حق مقرر کیا ہے، جس پر ان حقوق کی ادائیگی ضروری قرار دی اور انہیں فرائض قرار دیا تاکہ ایک خاندان کے اندر ایک دوسرے پر حقوق و فرائض کے ذریعے انفرادی طور پر ہر انسان کی تربیت کی جائے اور آگے بڑھ کر یہ حقوق و فرائض ایک صالح معاشرے کی تعمیر میں حصہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں، جس کے نتیجے میں دنیا میں انسان امن و عافیت سے زندگی گزار سکے۔ اس کی اہمیت اسلام نے اتنی بڑھا دی کہ بعض مقامات پر اسے عبادات کا قائم مقام قرار دے دیا۔
اسلام وہ واحد مذہب ہے جس میں نہ صرف والدین اور رشتہ داروں کے حقوق و فرائض متعین کیے ہیں بلکہ یتیم، بیوہ، معذور اور مسافروں کے حقوق بھی بیان فرما دیے ہیں۔ سورہ دوحہ میں ارشاد ہے یتیم پر قہر اور ستم نہ کیا جائے۔ سورہ نساء میں ہے یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں۔ بیوہ کے لیے خامند کی وراثت میں سے باقاعدہ 1/8 حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ اگر مہر ادا نہ کیا ہو تو خامند کے مال سے اس کی الگ سے ادائیگی لازم قرار دی گئی ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں معذوری کی بنا حقارت آمیز القابات رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ بیمار کی عیادت کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیمار اور معذور کی خدمت کو خود اپنی خدمت قرار دیا۔ اس میں کوتاہی کرنے والے کو قیامت کے دن ذلت و ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسلام میں مسافر کی نگہداشت کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مسافر اور انجانے مہمان فرشتوں کے ساتھ جو سلوک کیا اس میں بھی ہمارے لیے رہنمائی کا سامان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے دوسرے مومن پر 6 حقوق ہیں۔ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے، اور جب مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے، اور جب وہ اسے اپنی کسی ضرورت و دعوت کے لیے بلائے تو وہ اس کی پکار پر لبیک کہے، اور جب اس سے ملاقات کرے تو اسے السلام علیکم کہے، اور جب وہ چھینک مار کر الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، اور اس کی غیر حاضری موجودگی میں ہر موقع پر خیر خواہی کرے۔ سامعین اکرام، ہمارے ہاں یہ ابہام عام پایا جاتا ہے کہ حج کرنے، تاک راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے سے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، نہ کہ حقوق العباد سے۔ حقوق العباد اسی صورت میں معاف ہوں گے جب وہ شخص ان کو خود معاف نہ کر دے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقول اقبال، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ جزاک اللہ۔ آخر میں آج کی مجلس کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر بیماری، فتنے اور شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔